اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ہم اکثر دعاؤں میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے۔ اس دعا کے ابتدائی حصے کو انشاءاللہ تعالی ہم وہ جو پچھلے لیکچر میں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مدد کریں تو عربی زبان میں کیسے کی جائے گی، اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو یہ ہم کیسے کہیں گے، یہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس جو بیان کیا ہے وہ کم و بیش 7 مرتبہ بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف ان 7 مقامات میں سے ایسا مقام ہے جہاں پر یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے ملے گا، پوری تفصیل آپ کو ملے گی کہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ مختصراً آپ کے سامنے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو قال انا خیر منہ، بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں جی۔ وجہ یہ ہے، اور دعویٰ جو اس نے کیا بہتر ہونے کا، اس کی دلیل یہ دی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو سپیریئر انفیریئر کے آگے جھکے بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اسے وہاں سے نکالا کیونکہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ نکلتے ہوئے اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ تجھے مجھے مہلت دے، میں یہ پروو کر کے دکھاؤں گا کہ اسے سجدہ کرنا بنتا نہیں تھا۔ اللہ نے مہلت دی، اور پھر جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس کی وجہ سے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں بھی انہیں تیرے سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر ان پہ حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں جانب سے، یعنی چاروں طرف سے چاروں طرف سے ان پہ حملہ کروں گا اور انہیں تیرے سیدھے رستے سے ہٹا دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک کام شروع کر دیا، اور پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، اس میں سے جو جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن منع کر دیا ایک چیز سے کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
یعنی اللہ کا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے چونکہ طے کیا ہوا تھا کہ اس نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے، لہٰذا اس نے کنفیوژن کریٹ کی اور آدم و حوا کو اس درخت کے قریب لے گیا اور اس درخت کے پھل کو چکھنے کا اس نے سامان جو ہے پیدا کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن جو بھی ہوا وہ چلے گئے۔ اب وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا، قالا کہا الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب دیکھیں یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آدمیت کیا ہے اور شیطنیت کیا ہے۔ شیطنیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا اور پوچھنے پر آرگو کرنا، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا بلکہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ معافی مانگ لیتا، غلطی ہو گئی، اللہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ ایسے ہے نا، غلطی نہیں مانی بلکہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا، اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور آدمیت کیا ہے وہ اب دیکھیے گا، غلطی ہوئی، اللہ نے منع کیا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، تو ظاہر بات ہے حکم کی نافرمانی تو ہو گئی نا۔ اور جب اللہ نے پوچھا ہاں بھائی منع نہیں کیا تھا، تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی بلکہ ہاتھ جوڑ لیے۔ قالا، دونوں بولے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، مولا غلطی ہوگی۔ فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو مارے گئے۔ یہ ہے آدمیت۔ یہ ہے آدمیت کہ غلطی ہونا اور پھر اس غلطی کو مان لینا، غلطی کو ماننا اور پھر معافی مانگ لینا، یہ ہے آدمیت، انسانیت۔ اور ابلیسیت اور شیطنیت کیا ہے؟ غلطی کرنا پھر ماننا نہ، بلکہ اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ ہاں بھائی تم 24 گھنٹے میں کون سا کردار، کون سا رول پلے کر رہے ہو، آدمیت والا یا شیطنیت والا؟ صحیح ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو غلطی کو غلطی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ سب مانتے ہیں؟ کوئی نہیں مانتے، غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ غلطی ہے، مانتے نہیں ہیں بلکہ
اپنی اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ تھا، یہ وہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، ساری باتیں کر کے غلطی نہیں مانتے جی۔ تو دن میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں غلطی کرتا ہوں، اگر میں اپنی غلطی کو غلطی مان لیتا ہوں اور دوسرے سے معافی مانگ لیتا ہوں تو گویا میں آدم والا رول ادا کر رہا ہوں، میں آدم والا کردار ادا کر رہا ہوں، اور میں غلطی کرتا ہوں، غلطی کو مانتا ہوں کہ غلطی ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں ابلیس والا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ الہدا ہے، ہدایت ہے، تو قرآن کی ہدایت یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو ہدایت ایسے نہیں ملے گی کہ غلطی نمبر 1 ہدایت، غلطی کرنے کے بعد غلطی نہ ماننا، صحیح ہے، یہ غلط ہے، غلطی کرنے کے بعد غلطی کو مان لینا یہ اچھی بات ہے، ایسے ہدایات نہیں ملیں گی۔ ہدایات آپ کو ملتی ہیں واقعات میں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آدم و ابلیس کا قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور بڑے مناسب وقفے سے ذکر کیا ہے، کیونکہ صحابہ کی روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ قرآن کو 7 دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے، 7 دنوں میں پڑھتے تھے۔ ڈیلی ان کے سامنے جب یہ واقعہ آتا تھا تو ان کے ذہن میں یہ سبق تازہ ہو جاتا تھا کہ ایک طرف آدم کا کردار ہے، ایک طرف ابلیس کا کردار ہے، میں کون سا والا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو ذہن میں رکھیے گا، یہاں ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ ہم جانتے ہیں ابلیس کے پاس بڑا علم تھا، عالم تھا نا، علم، جس کے پاس ذرا سا بھی علم ہوتا ہے نا ذاکر صاحب، وہ اپنی غلطی نہیں مانتا۔ سادہ انسان، سادہ بندہ، ٹھیک ہے، وہ اپنی غلطی مان لے گا، لیکن معذرت کے ساتھ مولوی اپنی غلطی مان لے، بہت مشکل۔ بڑے سے بڑا کسی فرم کا ڈائریکٹر اپنی غلطی مان لے گا، لیکن ایک مسجد کا چھوٹا مولوی وہ اپنی غلطی کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو علم، حالانکہ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف علماء ہیں، صرف۔ اگر اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے کوئی ڈرنے والی مخلوق ہے نا تو وہ صرف علماء ہیں، علماء۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، علماء ڈرتے نہیں ہیں، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ اللہ والے، اللہ کے بتائے ہوئے علماء نہیں ہیں۔ دنیا کی نظر میں وہ علماء ہوں گے، لیکن اللہ جنہیں علماء کہہ رہے ہیں نا، وہ تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے تو آپ عالم ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو دنیا آپ کو عالم کہتی رہے، آپ عالم کہلائیں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف علماء ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بات یہ کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے اپنی مدد کی، یا میں کہنا چاہتا ہوں میں نے میری مدد کی، یعنی میں نے اپنی مدد کی۔ تو عربی زبان میں اس بات کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ تو پہلے جملہ لکھتا ہوں جی، تو نے مدد کی، اس کی عربی ہے جی نصرتا،
تو نے مدد کی، تو نے تیری مدد کی کے لیے عربی زبان میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نصرتا کا، بلکہ اس کے ساتھ نفس کا لفظ استعمال ہوگا جی، نفس، اور تو سے خطاب ہے تو نفس کے ساتھ مجرور ضمیر لگے گی کا، صحیح ہے، اور نفس کو منصوب پڑھا جائے گا تو جملہ بن جائے گا نصرتا نفسا کا، نصرتا نفسا کا، تو نے اپنی مدد کی. یعنی ترجمے میں اب نفس نہیں لائیں گے، لفظی ترجمہ والے جو ہیں وہ لازمی نفس کا بھی ترجمہ کریں گے. ٹھیک، انگریزی میں ذاکر صاحب ہم کہتے ہیں نا یو ہیلپ یور سیلف، یہ جو یور سیلف ہے اس کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو نے اپنی مدد کی. میں کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی مدد کی تو میں کیا کہوں گا؟ نصرتو نفسی، نصرتو نفسی. میں کہتا ہوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیا عربی ہوگی؟ ظلمتو نفسی. تو آپ کے ذہن میں آ گئی دعا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اور ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، اب ظلمنا ہم ہے تو نفس کی جمع استعمال ہوگی اور وہ ہے انفس. انفس، اور انفس کو ہم منصوب پڑھیں گے تو انفسا بجے گا اور اس کے ساتھ ہم والا لفظ استعمال ہوگا، یعنی نا ضمیر مجرور متصل استعمال ہوگی. تو ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو ماشاءاللہ دیکھیں جی اب آپ کا یہ حصہ بھی سالو ہو گیا کہ ربنا ترجمہ آپ کو آتا ہے اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، لکھا ہوتا ہے نا گویا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا جی. اب یہاں سے ہمارا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے. مجھے بتائیے جی یہ نفسا کا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ مجرور ضمیر ہے. نفسی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. انفسنا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اور دیکھیں مرکب اضافی منصوب استعمال ہوا ہے، مرکب اضافی منصوب استعمال ہوا ہے. نفسی تو منصوب بھی ویسے ہی ہوگا جیسا مرفوع ہوتا ہے، تو وہاں سے پتہ نہیں چل رہا. تو رزلٹ نکلا کہ اب ہم سٹیپ بڑھا رہے ہیں مرکبات کو جملہ فعلیہ میں استعمال کرنے کی طرف. ایسے ہے نا؟ جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فاعل اسم ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، پروناؤن ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے. اگر ناؤن ہو تو ایک یا چار میں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور پروناؤن ہو تو پوری گردان گھوم سکتے ہیں. مفعول منصوب ہوتا ہے، وہ بھی ناؤن یا پروناؤن ہو سکتا ہے، اور پروناؤن ہو تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. مرکب جاری ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ میں متعلق ہو کر آتا ہے، صحیح ہے. اور مرکب جاری ایک مرکب ناقص ہے،
اور مرکب ناقص کل ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ 4، جن میں سے جاری تو متعلق ہو گیا، باقی کتنے بچے؟ 3۔ کون کون سے؟ مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اشاری، اور نمبر 3 مرکب اضافی۔ تو نوٹ کر لیں جی، جملہ فعلیہ میں یہ تینوں مرکبات، جملہ فعلیہ میں یہ تینوں مرکبات فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں یہ تینوں مرکبات فاعل کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مفعول کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیا کہا جی میں نے؟ جملہ فعلیہ میں جو 3 مرکب ہیں آپ کے ناقص، توصیفی، اضافی اور اشاری، یہ فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں فاعل بنا کر لائیں گے تو کیا اعراب دیں گے؟ مرفوع۔ اگر مفعول بنا کے لائیں گے تو کیا اعراب دیں گے؟ منصوب۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک ایگزامپل لکھتا ہوں تینوں کی، صحیح؟ انہیں مرفوع بھی لکھتے ہیں، انہیں منصوب بھی لکھتے ہیں اور پھر جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، کلیئر؟ مرکب توصیفی کی ایگزامپل، ایک ایگزامپل الولد الصالح، ایسی ہے نا؟ ابھی میں نے اعراب نہیں ڈالا۔ الولد الصالح، مرکب توصیفی میں سی این جیز برابر ہوتا ہے، ایسی ہے نا؟ سی این جیز برابر، تو سی برابر ہے دونوں کا، نمبر برابر ہے، جینڈر برابر ہے، سٹیٹس ابھی کوئی نہیں ہے، تو اگر میں مرفوع رکھوں تو بنے گا الولد الصالح، اور اگر میں منصوب رکھوں تو کیا بنے گا؟ الولد الصالح۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر جی؟ اور سی این جیز اوکے۔ مرکب اشاری کی ایک ایگزامپل، حاضہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، مرفوع بھی ہے، منصوب بھی ہے، مجرور بھی ہے، تو ہمیں حاضہ ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اور مشار الیہ جو ہے میں رکھ رہا ہوں الولد، ہم چاہتے ہیں اس میں بھی سی این جی برابر ہونا چاہیے، تو کیپیسٹی وائز دونوں برابر ہیں، معرفہ نمبر وائز دونوں برابر ہیں، جینڈر وائز دونوں برابر ہیں، سٹیٹس وائز برابر کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر اگر ہم پیش ڈال دیں گے یعنی اس کو مرفوع رکھ دیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ حاضہ بھی مرفوع ہے، حاضل ولدو یہ مرکب اشاری مرفوع ہو گیا۔ اب یہی مرکب اشاری میں منصوب رکھنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ حاضل ولدا، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کا سی این جیز بھی برابر ہے۔ مرکب اضافی ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے؟ مرکب اضافی ہم بناتے ہیں جی، ابن مضاف ہے، اس میں نام نہیں ڈالنا، نہیں ڈالنی، اور مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس کا اعراب تو فکسڈ ہے، اس کا اعراب فکس نہیں ہے، اور اس میں کوئی سی این جیز برابر نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے دونوں کا۔ اب اس مرکب اضافی کو اگر میں مرفوع لکھنا چاہوں تو میں ابن کو مرفوع کر دوں گا، ابن زیدن، یہ مرفوع ہو گیا۔ اب ابن زیدن اگر میں منصوب رکھنا چاہوں تو کیا بنے گا؟ ابن زیدن، کلیئر ہو گیا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ابن زیدن مرفوع ہے،
ابن زید منصوب ہے. مرکب اضافی میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں، سادہ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. صحیح ہے؟ تو اس کی بھی ایک ایک ایگزامپل رکھ لیتے ہیں. پہلے پیچیدہ کی رکھ لیتے ہیں جی. ابن اختی زیدن. ٹھیک ہے، چونکہ دونوں مضاف الیہ ہیں تو مجرور ہوں گے. ابن مرفوع کیسے ہوگا؟ ابن اختی زیدن. کیا مطلب ہے؟ زید کی بہن کا بیٹا. زید کی بہن کا بیٹا. اب زید کی بہن کا بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ مرفوع ہے، اور اگر زید کی بہن کا بیٹا منصوب ہو تو کیا بنے گا؟ اگر کسی کو کنفیوژن ہے، اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے تو وہ مرکب اضافی والا لیکچر دوبارہ دیکھے. صحیح ہے؟ تو پیچیدہ مرکب اضافی ایک مرفوع ہے، ایک منصوب ہے. مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال، اس کا بیٹا میں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو ہے. مرفوع رکھوں گا تو میں کہوں گا ابنو ہو، اور ہو پہ الٹی پیش ڈال دوں گا پھر. اور اگر منصوب رکھنا چاہوں تو ابن ہو بن جائے گا. صحیح ہے؟ اور ہو پہ الٹی پیش آ جائے گی کیونکہ پیچھے زبر ہے. اوکے جی، لیں جی، یہ میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ایک ہر مرکب کی. یہ والی ایگزامپل جو ہیں یہ مرفوع ہیں ساری، ایسے ہی ہے نا، اور یہ منصوب ہیں، ایسے ہی ہیں. اوکے جی، لے جی اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. اوکے، میرا جملہ ہے جی، ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے. نصرہ جملہ پھیلی ہے، کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی. فاعل کون ہے؟ ہوا. آگے میں لکھتا ہوں الولد الصالح. مرکب توصیفی. الولد الصالح مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ مرفوع ہے. تو مرفوع کون ہوتا ہے فعل کے بعد؟ فاعل ہوتا ہے. تو آپ ترجمہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا ٹرانسلیٹ. ٹھیک ہے، یار کیا ایمان سے ایک ایک سٹیپ میں آپ کو دلوا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ دلوا رہا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں آپ سلپ ہوئے جا رہے ہیں. ہاں جی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. نصرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی. فاعل کون ہے؟ ہوا. اب نصرہ کے بعد الولد الصالح مرفوع آ رہا ہے، تو فاعل کون ہے؟ الولد الصالح. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک لڑکے نے مدد کی. آپ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا جا رہے ہیں کہ نیک لڑکے نے اس کی مدد کی، اس نے نیک لڑکے کی مدد کی. چیک کریں یار کیا ہے. فعل نصرہ ہے، اس کے بعد الولد الصالح مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی مرفوع ہے. اور فعل کے بعد مرفوع کون ہوتا ہے؟
تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ نیک لڑکے نے مدد کی، نیک لڑکے نے مدد کی، لکھنا پڑے گا مجھے، نیک لڑکے نے مدد کی. اوکے، اب غلطی کا کوئی چانس نہیں ہے. صحیح ہے، اب غلطی کی نا کسی نے. ترجمہ کریں جی. نصرہ جی، فاعل کون ہے؟ ہوا. الولد الصالحہ جی، الولد الصالحہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. ترجمہ کر دیں. اس نے نیک لڑکے کی مدد کی. ماشاءاللہ، اس نے نیک لڑکے کی مدد کی. ٹھیک ہے جی. اب آ رہے ہیں ٹریک پہ آپ آہستہ آہستہ. تو دیکھیں جی، اعراب ہی ہے جس سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نیک لڑکا فاعل ہے یا مفعول ہے. ایسے ہی ہے نا. الولد الصالح فاعل ہے، الولد الصالحہ مفعول ہے. نصر الولد الصالح کا مطلب ہے نیک لڑکے نے مدد کی. نصر الولد الصالحہ کا مطلب ہے اس نے نیک لڑکے کی مدد کی. اوکے، کلیئر؟ آگے چلیں. ترجمہ کریں. نصرہ فاعل ہوا. ہاذل ولد مرکب اشاری مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ مرفوع کون ہوتا ہے؟ فاعل. ترجمہ کر دیں. اس لڑکے، اس کہاں سے آ گیا؟ اس لڑکے نے مدد کی. اس لڑکے نے مدد کی. شاباش جی. ٹرانسلیٹ کریں. نصرہ اس نے مدد کی. نصرہ حاذل ولدا. حاذل ولدا مرکب اشاری مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ تو منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. ترجمہ کریں. ہاں جی، اس نے اس لڑکے کی مدد کی. صحیح ہے. اوکے جی، کلیئر؟ ہاں جی، ترجمہ کریں. نصرہ اس نے مدد کی. نصرہ ابن زیدن. ہاں جی، مرفوع ہے نا، تو فاعل ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ زید کے بیٹے نے مدد کی. ویری گڈ. ماشاءاللہ، کلیئر؟ آگے چلیں. ترجمہ کریں. نصرہ اس نے مدد کی. نصرہ ابن زیدن. ابن زیدن مرفوع ہے کہ منصوب ہے؟ تو منصوب کون ہوتا ہے؟
مفعول. ٹرانسلیٹ کریں. اس نے زید کے بیٹے کی مدد کی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, مزہ آ رہا ہے؟ سمجھ آئے تو بہت مزہ آتا ہے, اور سمجھ نہ آئے تو بہت غصہ آتا ہے. صحیح ہے نا؟ جو بالکل میتھس ہے. مجھے یاد ہے میتھس جب کرتے تھے نا, تو جب سمجھ آتی تھی تو دل کرتا تھا اور کرے, ہے نا, اور کرے اور کرے. اور جہاں اڑتے تھے یقین کریں میتھ اتنا برا لگتا تھا, زہر لگتا تھا میتھ. جی ترجمہ کریں جی. نصرہ ابنہ, ہاں جی مرفوع ہے. ترجمہ کریں. اس کے بیٹے نے مدد کی. ترجمہ کریں. نصرہ, اس نے مدد کی. نصرہ ابنہ منصوب ہے. منصوب کیا ہوتا ہے؟ مفعول. ترجمہ کریں. اس نے اس کے بیٹے کی مدد کی. اوکے. لیں جی, یہ بورڈ آپ نے کر لیا نا اگر, تو کل میں آپ کے سامنے حدیث لکھوں گا پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پہچانیں گے کہ کون سا مرکب فاعل بن رہا ہے, کون سا مرکب مفعول بن رہا ہے. کل رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے. اور حدیث آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کا دماغ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی, گرامیٹیکلی بھی اور شرعی لحاظ سے بھی. تو کل کا لیکچر بہت اہم ہے. اوکے. اور کل ہم ماضی سے جان چھڑوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل ماضی, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ماضی یاد رہنا چاہیے, کیونکہ وہی شخص کامیاب ہوتا ہے زندگی میں جو اپنا ماضی یاد رکھتا ہے. جب اپنا ماضی بھول جاتے ہیں وہ انسان انتہائی فضول انسان کہلاتے ہیں, جب اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ماضی یاد رکھا کریں. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی جو بھی فعل سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. آپ فعل سے شروع ہو رہے ہو تو آپ جملہ فعلیہ کہلائیں گے. ہاں جی, وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو, وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا, لہذا جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ فعل اور فاعل. فاعل اسم ہوتا ہے اور اس اسم کا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, یعنی فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل 2 صورتوں میں آ سکتا ہے, یا پروناؤن ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے, یعنی یا اسم ضمیر ہوتا ہے یا اسم ظاہر ہوتا ہے. اگر فاعل پروناؤن ہو تو ہم پوری گردان میں گھومتے ہیں. ٹھیک ہے, انا فاعل ہو تو ہم 13ویں خانے میں چلے جاتے ہیں, نحنو فاعل ہو تو ہم 14ویں خانے میں چلے جاتے ہیں. لیکن فاعل جیسے ہی ناؤن ہوتا ہے یعنی اسم ظاہر ہوتا ہے تو اب ہم گردان میں صرف 1 یا 4 لفظ تک محدود رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس ناؤن کو ہم مرفوع لکھ دیتے ہیں اور وہ فاعل بن جاتا ہے. بعض اوقات جملہ فعلیہ میں مفعول بھی استعمال ہوتا ہے
مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے. مفعول بھی اسم ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے. اور مفعول بھی دو طرح سے آ سکتا ہے, ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. اگر پروناؤن ہو تو ہم منصوب ضمیریں استعمال کرتے ہیں جو کہ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا ہیں. اور مفعول والی یا جو ہے وہ ہمیشہ نون کو لے کے آتی ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اوکے. مرکبات ناقصہ میں سے مرکب جاری جو ہے وہ صرف متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے, جبکہ باقی تین مرکب ناقص, مرکب توصیفی, مرکب اشاری, مرکب اضافی, فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. اگر ہم انہیں فاعل بنانا چاہتے ہیں تو مرفوع رکھتے ہیں, اور اگر مفعول بنانا چاہتے ہیں تو منصوب رکھتے ہیں. یہ آج کا ذاکر بھائی 2 گھنٹے کا لیکچر, خلاصہ 1 منٹ تھا. 1 منٹ تھا نا خلاصہ 1 منٹ تھا. کوئی پوچھے آج کیا پڑھا تو آپ یہ 1 منٹ میں بیان کر دیں گے. 2 گھنٹے لا کے آئے تھے, یہی پڑھا بس. صحیح ہے نا. لیکن آپ نے جو کچھ پڑھا یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں, یہ باہر بیٹھا کوئی نہیں بتا سکتا. جو کلاس میں آج نہیں آیا وہ پوچھے آج کیا پڑھا تو آپ کہیں گے میں بتاتا ہوں. 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ آج یہ پڑھا ہم نے, تو وہ کہے گا شکر ہے میں نہیں آیا, ہے نا. 2 گھنٹے ضائع کرنے سن, یہی پڑھنا سیدھے. تو الحمدللہ جی اوکے کلیئر. بس ایک جملہ آخری لکھ کے آؤں آپ کے سامنے, اگر ٹرانسلیٹ کر دیا, فاعل مفعول پہچان لیا, ٹھیک ہے. ابھی 10 منٹ پڑے ہیں, رجسٹر سب نے بیگ میں رکھ لیے اپنے. صحیح ہے کہ جدو ریویژن ہوتی ہے. معذرت جی آپ کو تکلیف ہوئی. ایک جملہ بس لکھ رہا ہوں, اس میں سے آپ نے فاعل اور مفعول پہچاننا ہے. فاعل کو کیسے پہچانیں گے؟ مرفوع. مفعول کو کیسے پہچانیں گے؟ منصوب. ٹھیک ہے. متعلق کو کیسے پہچانیں گے؟ مرکب جاری. صحیح ہے. تو میں جملہ لکھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے, جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پورا لکھنے دیں مجھے, پھر تسلی سے دیکھیے گا, ٹھیک ہے. ابھی ختم نہیں ہوا, نیچے بھی آئے گا, ٹھیک ہے. ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اب ختم ہوا ہے. جگہ نہیں تھی میرے پاس, ورنہ میں پوری لائن میں لکھتا. اور یہ جی میری محنت 19 دن کی ہے. اگر آپ نے اس میں فاعل, مفعول, فعل, متعلق پہچان لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کام آ گئی. اور اگر آپ نے پھر کوئی بونگی ماری, ٹھیک ہے, جی آرام سے کریں, شاباش, تسلی سے. اور جو کر لے وہ پھر ہاتھ کھڑا کرے, ٹھیک ہے. نہیں آپ مطلب ادھر کریں یا ادھر کریں, جہاں بھی کریں کرنا چاہیے آپ کو. ہاں جی آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں آپس میں, اجازت ہے آپ کو, ایک دوسرے مشورہ کریں. کیونکہ
جب زیادہ لوگ کام کرتے ہیں نا تو پھر مزہ آتا ہے. وہ ایک مزے کی بات سن لیں, میں پھر بتاتا ہوں آپ کو. ایک بچے نے, ظفر صاحب, دوسرے بچے سے کہا کہ یار تمہارے استاد کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے. ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم سے کہا کہ تمہارے استاد کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے کہ ہوم ورک کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یعنی ہوم ورک کرنے میں کوئی تمہاری مدد کرتا ہے, یہ استاد کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس نے جواب دیا, استاد صاحب کہتے ہیں کہ اتنی غلطیاں ایک بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اتنی غلطیاں ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ 2 بندے لازمی انوالو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مشورہ کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن غلطیاں اتنی نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے؟ ہاں جی, کس کس نے کر لیا؟ شاباش. کتنے ہاتھ کھڑے ہیں اس کلاس میں سے؟ ماشاءاللہ میں ذرا ہاتھ گن لوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14 1 14 2 14 3 14 خواتین. جی مردوں میں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. ظفر صاحب 9. ظفر صاحب 9 9 1. ظفر صاحب 9 1. ظفر صاحب 9 1. نو 3. لیں جی 14 اور 9 کتنے ہوئے ٹوٹل؟ کافی سارے ہو گئے نا. ٹھیک ہے, 23 لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کیا. اب ان 23 میں سے صحیح کس کا ہے, صحیح کتنوں کا ہے, یہ ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے آپ نے. آپ میں سے مجھے جس پہ امید ہے, ایک استاد کا طالب علم پر بھروسہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس طالب علم کو کہوں گا وہ بول دے, ان کا ٹھیک ہوا تو اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے جی کس کس کا ٹھیک تھا. پھر میں 23 میں سے گنوں گا کتنے ٹھیک تھے. اب آپ نے ایمانداری سے جواب دینا ہے. اوکے جی. جی جناب, حضرت اسماعیل صاحب بتائیں گے جی اس جملے میں کیا کیا ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان کا جواب 100% صحیح ہوگا. جی اسماعیل صاحب, اس پورے جملے میں فعل کیا ہے؟ فعل بتائیں. فعل ضربہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 2, اس جملے میں فاعل کون ہے؟ جی فاعل ہے جی ابن اختی حامدن. اس جملے میں مفعول کون ہے؟ حاضل ولدہ. اس جملے میں متعلق کون سا ہے؟ فی المسجد بالاسات. 2 متعلق ہیں. ماشاءاللہ. اوکے جی, اب لاسٹ خواتین میں سے کوئی ترجمہ کر دے اس کا, کوئی ایک. جی شاباش, بسم اللہ کریں جی. 1 منٹ تسلی سے. جی سب سے پہلے کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ فاعل کا. نمبر 2 مفعول کا, یا متعلق کا بھی کر سکتے ہیں, ترتیب دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, اور متعلق یہ ہیں آپ کے 2. ٹھیک ہے, یعنی 3 نمبر پہ یہ ہیں, اور چوتھے نمبر پہ فعل آئے گا. جی بسم اللہ. حامد کی بہن کے بیٹے نے اس لڑکے کو مسجد میں چھڑی کے ساتھ مارا. ماشاءاللہ. ہاں جی, کتنوں کے ٹھیک تھے؟ اب مجھے گننے دیں جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 کے 9 ٹھیک. دیر ہوگی ہوں.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ایک کون ہے بدقسمت جس کا حلت ہو گیا؟ نہیں ماشاءاللہ 14 ہو گئے پورے جی ماشاءاللہ جی 23 نے اٹیمپٹ کیا میل فیمیل میں سے اور 23 کے 23 کا جواب ٹھیک ہوا الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی صحیح ہے صحیح ہے. تو ماشاءاللہ ظفر صاحب اوکے لے جی انشاءاللہ تعالیٰ کل حدیث کریں گے حدیث نبوی پوری. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی شکریہ.